کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، گالی نکالتا ہے، وہ میرے لیے اولاد تصور کرتا تو گالی ہے۔ اور اس دن کی تردید ہم نے کرنی ہے، نہ جا کر علماء اپنے خطبے میں بیان کریں، معزین مقررین لوگوں کو بتائے کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جتنی ہم محبت کرتے ہیں تم تو ان کی شان میں غصہ کی کر جاتے۔ بی بی مریم علیہ السلام جب بچہ جننے کے قریب آئے، ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے مائک چلے گا یا بند ہوگا؟ جنریٹر چل رہا ہے؟ اللہ تبارک سر بھی آنے والی ہے نا، سر بھی لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا ہے۔ توجہ کرنا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ جس نے کھانا کھایا وہ تیز آواز سے سبحان اللہ کہہ دے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جناب مریم علیہ السلام خلوت میں انسانی شکل میں فرشتے کو دیکھتی ہے، کیا کہتی ہے؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ پاک باز عورت، پاک دامنہ عورت، ان کا یہی عمل ہوتا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس سے سبق سیکھیں۔ آج خلوت میں کوئی لڑکی ڈرائیونگ کر رہی ہے، آج خلوت میں گرل فرینڈ کے ساتھ لڑکی جا رہی ہے، باپ بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے۔ ارے بھائی وہ اس کا اسکول کا جاننے والا ہے، کالج کا جاننے والا ہے، یونیورسٹی کا جاننے والا ہے، اور مریم علیہ السلام کیا کہہ رہی ہے؟ من کا ان کنت تقیا۔ پھر اس نے بھی کیا کہا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، مجھے اللہ رب العالمین نے قاصد بنا کر بھیجا ہے، میں تو تمہیں یہ پیغام بھیجنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایک بیٹے سے نوازے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہاں پر بھی بڑی آزمائش آ گئی، کہنے لگی کسی مرد سے میری نسبت نہیں ہوئی، حکم تو اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن قوم تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب مریم علیہ السلام کو ایسا پیارا طریقہ بتایا کہ مریم جب ولادت کا وقت قریب آئے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، فلاں جگہ چلے جائیے گا، اور رب العالمین نے رطباً جنیاں، تر کھجورے حضرت مریم کو کھلائیں، تر کھجورے، درخت سوکھا پڑا ہے، تر کھجورے کھلائیں، تر کھجورے کھلائیں۔ اور جب جنم دیا، قوم کے سامنے پیش ہوئی، کسی نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے بڑی بغاوت کرنے والی عورت ہے، اس کے چال چلن صحیح نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ پگڑی اچھاڑتے ہیں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا، انلمیٹڈ، جس کا جو دل چاہ رہا ہے پھر بعد میں معذرت کر لیتے ہیں، تحقیق تو ہے ہی نہیں، بس کسی کی تھوڑا سا لیک پوائنٹ ملا، صحیح ہے غلط ہے، اچھال دی۔ اپنے لوگوں نے بھی بغاوت کر دی کہ مریم کے کرتوت دیکھو، کردار کشی کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، چپ کا روزہ رکھ لے، جواب اللہ کی طرف سے ملے گا۔ کسی نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون کی بہن یہ کیا کام کر لیا؟ نہ تیری ماں باغی تھی، نہ تیرا بھائی، نہ تیرا قبیلہ ایسا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟
فاشارت الی، میری گود میں جو بچہ ہے نا اس سے وہ جواب دے گا. یہاں پر اور جلالی ہو گئے کہنے لگے ایک تو کام ایسا کیا اور پھر کہتے ہیں بچوں سے پوچھو ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے. نکلم من کان فی المہد صبیا، دودھ پینے والا بچہ کیسے گواہی دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کی کردار کشی نہیں کرو بھائی، میری ماں تو پاک باز عورت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پہ کتاب نازل فرمائی ہے، میری ماں کے بارے میں الزامات نہیں لگا، وہ جو چاہے کچھ کر سکتا ہے میرا رب، بغیر باپ کی اولاد پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اب یہاں سے ان لوگوں کو پیغام مل رہا ہے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنم دیا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تثلیث کے عقیدے کا رد ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے اور وہ کہے جناب ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے گا، ہم کہتے ہیں چھٹی پشتوں تک تم سے نفرت رہے گی، تم ہمارے ماں باپ کو گالی دیتے ہو. اور جو ہمارے اللہ کو گالی دے دے، اللہ نے خود فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، میرے لیے اولاد تصور کرتا ہے، گالی نہیں تو پھر کیا ہے. اور پھر ہم اس پروگرام میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی میں اصل میں اس لیے کوئی گیا تھا، میرے کو تو تھوڑا سا یار وہ دوست ہے نا کام ہے، نہیں تو وہ ناراض ہو جاتا، ہاں وہ پھر تیری مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھتا ہے، ادھر سیرت النبی کے جلسے میں آنا تھا اس کو. اللہ کے بندو ہمیں سوچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا یہودیوں سے بھی، لیکن عقیدے کا سودا، منہج کا سودا، یہ ایمان کا سودا ہے، یہ ایمان کو ختم کرنے والی باتیں ہیں. کرسمس ڈے مسلمان ماشاءاللہ سر فہرست ہیں، جتنی اس میں اس کاروبار میں مسلمان کماتے ہیں شاید کوئی کمائے. مولوی صاحب کیا ہے تو یہ کاروبار ہے، تم خامخواہ چیز پہ فتویٰ لگا دیتے ہو. اللہ اکبر. اور بھائی جو تجھے قیمت دے رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو نے جو ایمان بیچ دیا ہے نا قیامت تک حاصل نہیں کر سکتا اس ایمان کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ایک سورت نازل فرما دی، وہ آپ سب جانتے ہیں، بچوں کو یاد ہے. کوئی بتائے گا کون سی سورت ہے جسے ثلث القرآن کہا گیا ہے؟ سبحان اللہ، سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ احد. مولویوں نے تو اس کو چھوٹا سا بنا دیا نا قل پڑھنے کے لیے، اور ایک ہی ہڑپے میں کھا جاتے ہیں. بہت بڑی سورت عظمت کے لحاظ سے ثلث القرآن کہہ دیا اس کو، فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور علماء جانتے ہیں یہ احد ایسا صیغہ ہے کہ اس کی تثنیہ نہیں آتی، اس کی گردان کر دیں. وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد و بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. ٹو دی پوائنٹ بات ہی ختم کر دی. اللہ اکبر. اس پوری صورت میں جواب. اور جب صحابہ اکرام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ اللہ کا نسب نامہ پوچھا کرتے، اس اللہ کا نسب نامہ تو بتاؤ، بایو ڈیٹا تو بتاؤ ذرا. اللہ نے سورت نازل فرما دی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ بھی پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان کی تہذیبیں اپنانی نہیں چاہیے. اور ابھی تو دور فلسطین کا چل رہا ہے، ان کی تہذیبیں اپناتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے بچے کاٹتے جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں پہ ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار تمہیں پتہ ہے کوالٹی اچھی ہے. ارے کوالٹی کیا کرے گی، تمہارے ایمان کی کوالٹی ہونی چاہیے. ان کی مصنوعات کا بائے کاٹ نہیں کرتے. مولانا اس سے کیا ہوگا؟ بھائی اس سے بہت کچھ ہوگا. روزمرہ کی چیزیں جب روک لی جاتی ہے نا تو بندہ گھٹنے ٹیک لیتا ہے، کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمیں جس تہذیب کی ضرورت ہے وہ اسلامی تہذیب کی ضرورت ہے.
وہ ہم سے تہذیبی جنگ جیت چکے ہیں. ہمیں اسلام کی تہذیب کو اپنانا ہے. اسلام کی تہذیب کیا ہے؟ وہ تہذیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ کہ میرے نبی نے صرف نماز پڑھنا نہیں بتایا ہے، حج کرنا نہیں بتایا ہے، زکوٰۃ دینا نہیں بتایا. اسلام ضابطہ حیات ہے. آپ نے کاروبار کا طریقہ بھی بتایا، منع نہیں کیا کاروبار سے، کاروبار سے منع نہیں کیا. کاروبار کا طریقہ بتایا کہ شرعی طریقہ کیا ہے، لین دین کا طریقہ بتایا، لباس پہننے کا طریقہ بتایا. صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اچھا سوٹ پہنے، خوبصورت سوٹ پہنے، کیا تکبر ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کاٹن کا سوٹ پہنے. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ تو ویسی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تکبر نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ تم پھٹے ہوئے کپڑے مسجد میں پہن کے آ جاؤ؟ شادی بیاہ میں تو اچھے کپڑے پہن جاتے ہیں. جب ممبر رسول کی بات ہوتی ہے تو ٹوپی پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور جیکٹ گھسی بھی ہوتی ہے. اچھے سے اچھا سوٹ پہنے. امام نسائی رحمہ اللہ تعالی حدیث پڑھاتے تھے تو مرغا کھا کر آتے تھے، اچھا سوٹ پہنا کرتے تھے. کسی نے امام مالک سے پوچھ لیا کیا معاملہ ہے؟ بڑی خوشبو لگائے، سوٹ اچھا پہنا ہے. تو غربت بھی تھی، فرمایا کیوں نہ اچھا پہنوں، اس کا فرمان پڑھا رہا ہوں جو کائنات میں سب سے اچھا اللہ نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آج ہمارے جو زوال کا سبب یہی ہے، ان کی تہذیب ہم نے اپنائی ہے. ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.